میں قبلہ آپ سے رمضان مبارک کے دنیاوی اور اخروی جو فوائد اور ثمرات ہیں ان کی جانب چاہتا ہوں۔ قبلہ ایک اور بات ذرا شامل کر لیجئے گا، بہت تکلیف دیتی ہے یہ بات، رمضان میں بہت بے چینی ہوتی ہے۔ اکثر لوگ گریجولی ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے جو ہر رمضان معمولی سے ہیلے پیش کر کے اور ماہ رمضان کی جو زینت ہے، جو نعمت ہے روزہ، اسے ترک کر دیتے ہیں۔ جی ہمیں بھوک زیادہ لگتی ہے، جی میں فلاں مرض میں مبتلا ہوں، جی بس مجھ سے برداشت نہیں تھا، رکھ لوں گا 2-4 روزے۔ دنیاوی اخروی فوائد کے ساتھ اس کو جوڑیں۔ میں اس طرح بات کر دیتا ہوں، دونوں یہ کہ اس کے اندر آ جائیں گی، سم اپ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ فوائد کی، دیکھیں ماہ رمضان جو ہے وہ روحانی، نورانی، ایمانی، قرآنی مہینہ، سبحان اللہ، کہ جو جس کے فوائد اس کے کیا بتائے جائیں، جس کے بارے میں خود حضور جان عالم علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ کلمات ادا ہو جائیں کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وہ سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو جھگڑ دیا جاتا ہے، یعنی جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تب جنت میں داخل ہونے کا سامان تو خود کرنا ہے نا، نیک اعمال کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحمت حق جو ہے وہ بہانہ تلاش کر رہی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب کوئی محروم ہی ہوگا کہ جو جہنم میں پھر بھی گرنے والے کام کر رہا ہو، کہ جہنم کے دروازے بند ہیں پھر بھی گویا وہ چیخو پکار کر رہا ہے کہ نہیں دروازہ کھلے، میں کسی طریقے سے اندر گروں۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، ایسے کام نہ کریں کہ جہنم کے دروازے جب کھلیں تو آپ اس کے اندر گرنے والوں میں اول لوگوں کے اندر ہوں، ایسے کاموں سے بچیں۔ بالکل صحیح۔ شیاطین جگڑ دیے گئے، وہ شیاطین کے جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں، جو اغوا کرتے ہیں، جو بہلاتے پھسلاتے ہیں، وہ شیاطین جکڑے ہوئے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے آسانی ہے کہ ویسے انسان کے 2 دشمن ہیں، شیطان ہے اور اس کا اپنا نفس ہے، تو شیاطین تو جکڑ دیے گئے، اب آپ کا اپنا نفس ہی موجود ہے، ایک دشمن تو آپ کا جو ہے وہ قید ہے، دوسرا دشمن آپ ایک دشمن سے لڑنا ہے، ویسے آپ نے 2 دشمنوں سے لڑنا ہے، شیطان سے بھی لڑنا ہے، نفس سے بھی لڑنا ہے، یہاں پر جو ہے وہ اب ایک دشمن رہ گیا، تو ظاہری بات ہے ایک دشمن کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرنا آسان ہے، اسے کمپیٹ کرنا آسان ہے 2 کے مقابلے میں، اب تو آسانی ہے، نفس رہ گیا، شیاطین تو جو ہے وہ جکڑ دیے گئے۔ اچھا نفس کو شیطان اتنا ویل ٹرینڈ کر چکا ہے کہ وہ بہرحال اس کی تقلید میں ہی، اس کی تقلید میں، تو اب یہ تو نفس کی تہذیب اور تربیت تو آپ نے کرنی ہے نا، دنیا تو امتحان گاہ ہے، آزمائش ہے، اس دنیا میں آپ امتحان گاہ ہے آپ کی، آپ امتحان کے لیے آئے ہیں، تو یہی تو امتحان ہے، اب اس سے گزرنا ہے آپ نے اپنے نفس کی تہذیب کرنی ہے، اپنے نفس امارہ کو لوامہ میں کنورٹ کرنا ہے، اور پھر لوامہ کے بعد مطمئنہ میں کنورٹ کرنا ہے، ایمان والے اس میں، یہ تو آپ نے رذائل سے بچنا ہے، فضائل کی طرف آنا ہے۔ تو یہ جو ماہ رمضان ہے یہ ایسا فوائد والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کی رضا حاصل کرنا آسان ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت حاصل کرنا آسان ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوزخ سے بچنا، اللہ کے عذاب سے بچنا یہ آسان ہے۔ جو آخرت کے فائدے ہیں وہ تو آخرت کے فائدے ہیں، جب جائیں گے تو دیکھیں گے، اور جو بیان کر دیے گئے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سن کر ہی بندے کا دل جو ہے وہ باغ ہو جاتا ہے، جب نصیب ہوں گے تو کیا ہوگا کہ وہ اخروی فوائد کیا کہ جو ہے وہ اللہ فرمائے کہ میرا مہینہ ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، اور بعض جو دوسری قرات وہ پڑھتے ہیں کہ جناب اس کی جزا مجہول کا سیغہ ایک تو پڑھا جاتا ہے اور ایک معروف کا، مجہول کا پڑھیں تو کہتے ہیں اور اس کی جزا میں ہوں گا، دونوں میں بہر لیا جائے، میں جزا دوں گا تو بھی سبحان اللہ، اور میں جزا ہوں گا ہم تیرے ہیں تو بھی، وہ تو کیا ہی کہنے، اس سے بڑی کیا، وہ جس کے لیے باب ریان فرمایا گیا کہ ریان دروازے سے جنت کے اندر داخل ہوں گے، وہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے منہ سے اگر خوش جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے بدبو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ مشک سے بڑھ کر ہے، یہ جو روزے دار ہے اس کے منہ سے ہے بدبو، لیکن رب کے حضور جو ہے وہ اس کا درجہ یہ ہے کہ وہ مشک سے بڑھ کر ہے، وہ خوشبو سے بڑھ کر ہے، اس کے اخروی فائدوں کی کیا بات کی جو اخروی فوائد تو اس کے بے شمار ہیں، دنیاوی فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ انسان کو ٹرین کر دیتا ہے۔ اب کوئی کہے گا جناب صبر تو اخروی فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ کیسے ہوا؟ ارے بھائی صبر دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی تو ہے، اخروی بھی اور دنیاوی بھی ہے، اس لیے کہ آپ نے گناہوں سے بچنا کیسے ہے، صبر کے اندر گناہوں سے بچنا بھی شامل ہے، صبر کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، صبر کے اندر اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے بچانا، صبر کے اندر نفسانی خواہشات سے بچانا، تو یہ صبر آپ کو دنیا کا فائدہ بھی دے رہا ہے اور یہ صبر آپ کو آخرت کا فائدہ بھی دے رہا ہے۔ دنیا کا فائدہ آپ کو یوں بھی دے رہا ہے، کسی صبر کے ذریعے آپ نے لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس کرنا ہے، تو یہ بھوک پیاس کا احساس، پیاسے رہیں گے بھوکے رہیں گے تو ایسا احساس ہوگا نا۔ غمخاری کا مہینہ شہر المواسات ہے، غمخاری بڑھ جاتی ہے،
ہے, صدقات بڑھ جاتے ہیں, خیرات بڑھ جاتی ہے. اور جو اس کے اندر صحت کے فوائد ہیں وہ تو اتنے ہیں کہ آپ کو جگر کا فائدہ, آپ کو ہارٹ کا فائدہ, آپ کو پھیپھڑوں کا فائدہ, آپ کو اعصاب کا فائدہ, آپ کو 30 دن جو ہے, پورا ایک مہینہ آپ جو گزار رہے ہیں اس طرح بھوکا پیاسا جو ہے, اس کے فوائد آپ کے سارے سسٹم پہ پڑ رہے ہیں, نظام انہضام پہ بھی پڑ رہے ہیں, ڈائجسٹو سسٹم پہ بھی پڑ رہے ہیں. لیکن وہ فائدے تبھی حاصل ہوں گے جب آپ سحری افطاری میں معقول کھائیں گے, توازن کے ساتھ کھائیں گے. اگر سحری افطاری میں سارا حساب آپ نے پورا کر دینا تو پھر تو ظاہری بات ہے پھر آپ بیمار پڑیں گے. زیادہ ڈائٹ لے لیجیے. سومو تسہو, روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے, جبکہ روزے کی روح کے مطابق اور جو روزے کا مقصود ہے اس کے مطابق رکھو. تو یہ نہیں کہ سحری افطاری کیا جائے. رمضان سے پہلے ہی آپ پر وہ اثرات نظر آ رہے ہیں رمضان کے, ماشاءاللہ آپ تھوڑے سمارٹ بھی ہوئے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں آپ نے. اب میں یہ کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ شعبان المعظم میں اگر بندہ پریپیئر ہونا چاہتا ہے نا تو شارٹ ڈائٹ کر لے, مطلب مختصر اس کے کم کھایا کرے اور اس کے لیے مینٹین ہو جائے گا, آگے کے لیے اویئر ہو جائے گی, اچھی بات ہے. اور میں باقاعدہ یہ مطلب وہ بات نہیں, ٹو بی ویری آنیسٹلی میں نے فرق دیکھا ہے. آپ نے ڈیفینیٹلی کافی آپ کی صحت پہ نظر آ رہی ہیں باتیں کہ آپ نے اس کو رمضان کے لیے اویئر کیا ہے, اور میں خود بھی ذاتی طور پہ میں نے بھی کوشش کی ہے اور کوشش کرنی چاہیے رمضان سے پہلے. یہ نہیں کہ آپ جیسے رسول اللہ کی روایت, سب کو توفیق دے اور قبول بھی فرمائے. حضور کی ایک روایت ایک موقع پہ بیان ہوئی تھی, غالباً آپ نے یا مفتی صاحب نے بیان کی تھی کہ رسول اللہ فرماتے شعبان کے آپ کے پورے روزے بھی ثابت ہیں اور کم بھی 15 کے بعد آپ نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو کہ تاکہ تم رمضان المبارک کے لیے ایسا نہ ہو کہ تم پہ کمزوری یا کوئی لاغر کیفیت ہو, رمضان میں تم اویئر نہ رہو. تو اس لیے 15 دن اپنے روزے رکھو, اور 15 یہ ایک روایت کے مطابق ہے. بہرحال آپ نے 30 روزے بھی آپ سے ثابت ہیں. رمضان المبارک سے ایک ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے بندہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے, اسپریچولی بھی اور فزیکلی بھی. ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.